اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ اگر آپ ان لوگوں سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یقیناً یہ لوگ کہیں گے انہیں اس اللہ نے پیدا کیا ہے جو زبردست اور علیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو آرام کرنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل کی راہ پا سکو۔ جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، جس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، اور تم سفر کے لیے ان پر سوار ہو جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں ہمارے بس میں کر دیا، ورنہ ہم انہیں اپنے قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور بالیقین ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز بنا ڈالا۔ بے شک انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ ایمان نہ لانے والوں کو بس یہی ایک دلیل ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہی وہ جواب تھا جو لوگوں نے اس وقت بھی دیا تھا جب دوسری بستیوں میں رسولوں کو کھلی تنبیہ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، اگر میں تمہارے آباء و اجداد کے طریقے سے زیادہ بہتر ہدایت کا راستہ تمہارے پاس لایا ہوں تو؟ لیکن انہوں نے جواب دیا، اچھا تو پھر تم جس دین کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے ان سے بدلہ لے لیا، بس دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، تم لوگ جن بتوں کی پرستش کرتے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق صرف اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بے شک وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد آنے والی پشتوں کے لیے باقی رہنے والے اصول کے بطور یہ کلمہ چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جو اس دنیا میں زندگی گزر بسر کرنے کے ذرائع لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے، ان میں سے اس نے درجات کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت دی تاکہ یہ ایک دوسرے کی خدمت لیں، مگر تمہارے رب کی رحمت قدر و قیمت کے معاملے میں اس دنیا کی دولت سے بدرجہ بہتر ہے جسے یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اگر بنی نوع انسان سب کے سب کفر کا طریقہ اختیار کر لیتے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے گھر، چھتیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا، اور ان کے دروازے اور تخت سب کچھ سونے اور چاندی کے بنا دیتا، کیونکہ یہ سب دنیاوی زندگی کی آسائش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے رب نے آخرت کی زندگی سے پرہیزگاروں کے لیے ہی محفوظ کر رکھی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جسے پانے کی جد و جہد کی جانی چاہیے۔ جو شخص رحمان یعنی اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا گہرا دوست بن جاتا ہے، اور وہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ بالآخر قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ غلط تھے، اور یہ لوگ شیطان سے کہیں گے، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی نکلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہرحال اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں جو وحی کے ذریعے نازل کی گئی ہے، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ ان پر ہنسنے لگے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں یکے بعد دیگرے ایک سے بڑھ کر ایک نشانی دکھائی۔ جب بھی ان پر عذاب نازل ہوا تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اے جادوگرو، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، ہم ضرور تمہاری رہنمائی قبول کریں گے۔ مگر ہر مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹایا تو اپنے عہد سے مکر گئے۔
فرعون نے ایک دن اپنی قوم کے سامنے منادی کرتے ہوئے پوچھا، اے لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ کیا یہ میرے نیچے بہنے والی نہریں بھی میری نہیں ہیں؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کیا میں اس حقیر اور کمتر شخص یعنی موسیٰ سے بہتر نہیں ہوں، جو صاف طور پر اپنی بات بھی بیان نہیں کر سکتا؟ فرعون نے پوچھا، اگر یہ واقعی رسول ہے تو کیوں نہیں اس کو سونے کے کنگن دیے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتوں کا کوئی جتھا کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ یقیناً یہ سب فاسق لوگ تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت ترین عذاب دیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے انہیں عبرت کی مثال بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے سوا کچھ نہیں تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام دراصل قیامت کی ایک علامت ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، اس روز ان سے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تم لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کی رکابیوں اور سونے کے ساغروں کا دور چلے گا، چیز بھی ان کے جی چاہیں گے، اور جس چیز سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی ان کے لیے موجود ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا، تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث بن گئے ہو۔ لیکن گنہگار جہنم کے عذاب میں گھرے ہوئے ہوں گے، ان کا جو عذاب ہوگا اسے کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اسی کے اندر مایوسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک جہنم کے رکھوالے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو بہتر ہے، لیکن وہ کہے گا، نہیں، تمہیں تو ہمیشہ کے لیے یہیں پڑے رہنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک بیٹا منسوب کیا ہے، اگر بالفرض رحمان یعنی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا، لیکن اس کے برعکس میں ہی سب سے پہلے اس بات کا انکار کرنے والا ہوں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب، ان ساری باتوں سے جو کچھ بھی یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔